السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 26۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اسی کے آگے سے۔ باب خادم۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے ہاتھوں میں رسا ڈال کر اس کو کھینچا جا رہا ہو۔ اس کی بڑبڑاہٹ اور سسکیاں اس بوری کے ذریعے باہر نہ نکل پائیں۔ تقریباً 15 منٹ رہ گئے۔ 15 منٹ تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ رکنے پر اسے اپنا آپ زمین سے ٹکراتا محسوس ہوا۔ سلاخدار دروازے کی ایک مرتبہ کھلنے پر پھر ٹھاس سے بند ہونے کی آواز آئی۔ فاتر اسلام نے مزاحمت نہ کی۔ وہ جانتا تھا کہ مزاحمت بیکار ہے، کوئی اس کی کیوں سنے گا۔ عورتوں کی بے جا زور زبردستی کے سامنے کوئی ایک جاسوس اور غدار کی کیوں ہی سنے گا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کے چہرے پر سے وہ بوری ہٹا دی گئی۔ چہرہ بے نقاب ہونے پر آنکھیں چندیا گئیں۔ یہ کال کوٹری تھی، باقیوں سے مختلف اور باقیوں سے کافی دور، جہاں روشنی کا واحد ذریعہ سلاخ دار دروازے کے قریب جلتی مشالیں تھیں۔ گھپ اندھیرا اور سامنے لگی زنجیریں۔ اسے پاؤں پر اٹھاتے دو مردوں نے زنجیر سے باندھا۔ فاتر نے تب بھی مزاحمت نہ کی، بس اپنے جسم کو اکڑائے رکھا۔ انہیں مشکل درپیش آئی کیونکہ وہ دونوں آدمی قد کاٹھ میں چھوٹے تھے۔ اس کے بدن سے جلبیاں ہٹاتے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ یوں اس کے پاؤں بھی زنجیروں میں قید تھے اور ہاتھ بھی۔ توانا بھورے بازو زنجیروں سے جڑے اور بدن پر سیاہ رنگ کی بغیر آستین۔ اس کی گردن ڈھلکی تھی اور ماتھے پر ہم وقت جھولتی ایک لٹ آگے کو گر رہی تھی۔ وہ دونوں مرد اسے تنہا چھوڑتے واپس چلے گئے۔ اب فاتر تھا اس کے خیالات اور ارد گرد کائی کی بدبو۔ کچھ خاموش لمحات کے بعد قدموں کی چاپ پر اس نے سر ہلکا سا اٹھایا۔ البتہ یہ ہلکا سا اٹھانے میں کہیں تجسس یا افراتفری نہ تھی۔ وہ بیزار تھا اور اپنی بیزاری صاف ظاہر کر رہا تھا۔ آنے والی کوئی عورت تھی جسے فاتر نے آج پہلی مرتبہ دیکھا۔ سفید لمبے گاؤن کے گلے پر سنہرا کام، سفید بھورے بال جو جوڑے میں مکید۔ یہ بال بڑھاپے کے نہیں مصنوعی رنگ کی نشانی تھے، اصل رنگ کو ہلکا کرنے کی نشانی۔ اس کے لیے دروازہ کھولتے سامنے ایک کرسی رکھی گئی۔ کرسی پر بیٹھتے اس نے ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ انداز کسی ماہر تفتیشی افسر سے کم نہ تھا۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ فاتر کو سمجھ نہ آیا یہ طنز تھا یا فکر۔ آنکھیں چھوٹی کرتے اس نے تاثرات پڑھنا چاہے، کوڑے خالی ناموجود۔ سیدھے سوالات ہوں گے، سیدھے جوابات دینا۔ ہاتھ میں تھامی کتاب پر قلم سے لکیر پھیری۔ ملکہ کو زہر دینے کا کس نے کہا تھا؟ جواب دیے بنا وہ اس عورت کا چہرہ ٹٹول رہا تھا۔ اس عورت نے بھی ہمت نہ ہاری۔ سوال دوبارہ دہرا دیتی ہوں، کیا تم یہاں مارنے کی نیت سے آئے تھے؟ پیچھے کھڑا ایبک اور اس کے ساتھ موجود ایک چوکا نشین خاموشی سے اپنے سامنے ہوتے سوال جواب کا سلسلہ سن رہا تھا۔ فاتر کی خاموشی پر اس عورت کے سوال دیواروں سے ٹکراتے دوبارہ اس تک لوٹ آتے۔ کیا تم ملکہ کے ساتھ یہاں جاسوسی کی نیت سے آئے تھے یا یہ تمہارا اپنا جارحانہ عمل ہے؟ فاتر اب اس کے بالوں کو گھور رہا تھا۔ ایسے بال اس نے پہلے کہاں دیکھے تھے؟ عورت نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ کمرے کے تناؤ میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ زہر تمہارے ہاتھ کہاں سے لگا؟ فاتر پھر بھی خاموش رہا۔ اور کس کو زہر دینے کا کہا تھا؟ اب کہ اس نے سامنے ملزم کی نگاہوں پر غور کیا، ہلکا سا آگے ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی کوئی تاثر نہ تھا۔ دیکھو، ہم تشدد کے بغیر سوالات کر رہے ہیں، بہتری اسی میں ہے کہ تم تعاون کرو۔ فاتر نے اب گردن بیزاری سے پھیر لی، جیسے اسے اس سب میں دلچسپی نہ ہو۔ اگر تم نے زہر نہیں دیا تو کیا تمہیں کسی اور پر شک ہے؟ ناگواری سے چھت کی طرف دیکھا، جیسے وہ یہاں قید نہیں بلکہ سیر پر آیا ہے۔ وہ عورت اب پیچھے ہوئی، ہاتھ کے اشارے سے ایبک کو آگے آنے کا کہا۔ چھت کی طرف دیکھتے فاتر اسلام کے 14 طبق روشن ہوئے، جب ایبک نے پوری طاقت سے کوڑا اس کی ٹانگوں پر مارا۔ ایک دل خراش چیخ اسی کمرے میں بلند ہوئے ختم ہوئی۔ ٹانگ کے اوپر جلد اب جلنے لگی تھی۔ ظلم کی انتہا تو یہ اس کے ہاتھ تک بندھے تھے۔ اگر تم تعاون نہیں کرو گے تو ہمیں باتیں نکلوانا آتی ہے۔ اس کی تکلیف سے محفوظ ہوتے اس عورت نے ایبک کو پیچھے جانے کا کہا۔ فاتر لب دانتوں میں دبائے ٹانگ میں بڑھتے ہوئے درد کو برداشت کر رہا تھا۔
ملکہ کو زہر دینے کا کس نے کہا تھا؟ خادم خاص۔ تم اپنے پیغامات کن کے ذریعے بھجواتے ہو؟ کون ہے تمہارا مددگار؟ کیا وہ اسی جہاز میں ہے؟ آخری سوال میں شک تھا۔ فاتر نے گہری سانسیں لیتے غصے کو قابو میں رکھا۔ وہ جانتا تھا منہ کھولے گا تو چنگاریوں کا ایک سیلاب اس عورت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ایبک سفید بھورے بالوں والی کی پکار پر کوڑے کا وار اس مرتبہ فاتر اسلام کی پیٹھ تھی۔ کمر جھک گئی، گھٹنے مڑ گئے، سانسیں دشوار ہوئی۔ کیا زہر دینا ایک منصوبہ تھا یا وقتی کوشش؟ ہمارے سوالات کے جواب نہ دے کر تم اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ اگر میں تم لوگوں کے سوالات کے جواب دوں گا تو رکتی ہوئی سانس اور ڈگمگاتے ہوئے قدموں پر کھڑے ہوتے اس نے بمشکل منہ کھولا۔ عورت کی مسکان گہری ہوئی۔ ہم تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے۔ جھکے ہوئے چہرے کو دیکھو تو وہاں اب ایک زہریلی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ ملزم کی طرف سے ہلکی سی طنزیہ ہنسی سنائی دی تو کمرے کا ماحول تناؤ سے اچنبھے میں بدلا۔ قذابوں پر میرا بھروسہ نہیں۔ اس کی رنگت متغیر، سانسیں ہموار، دل کی دھڑکن تیز، مگر اس کے باوجود بھی جب فاتر نے اپنا چہرہ اٹھایا تو وہاں موجود مصر کن تاثرات اس عورت کی قوت گویائی مفلوج کر گئے۔ ماتھے سے پھسل کر آتی پسینے کی ایک بوند جبڑے پر آتی زمین سے ٹکرا گئی۔ ملکہ کو زہر دینے کا کس نے کہا تھا؟ ٹھنڈی یک سرگوشی جس میں اس کی نرمی کی آخری آگاہی تھی۔ فاتر نے ہونٹ کا کونا طنزیہ اٹھایا۔ تمہارے باپ نے؟ اینک کے پار اس تفتیشی سپاہی کی آنکھیں آہستہ سے پھیلتی گئیں۔ غصے سے جبڑوں کی رگ ابھرنے لگی۔ فاتر اسلام کی اس وقت دکھتی بھوری نگاہوں میں آگ تھی، پرتپش اور پرزور۔ وہ عورت اچانک سے کھڑی ہوئی اور ایبک کی طرف پلٹی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی فاتر کے اگلے الفاظ نے اس کو بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ تمہارے بالوں کا اصل رنگ یہ نہیں ہے۔ اس خود اعتماد آدمی نے پوچھنے کے بجائے سیدھا بتایا۔ سپاہی کی آنکھیں چھوٹی ہوئی مگر وہ خادم سے نظر نہ ملا سکی۔ وہاں دہکتی آگ اسے سلگا رہی تھی۔ تم نے ہمارے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس بات کو تمہارے بال یقیناً بھورے ہیں۔ فاتر نے اس کی بات کاٹی۔ مد نظر رکھتے ہم تمہیں یہیں قید رکھیں گے 4-5 دن۔ فاتر کی پرواہ کیے بنا وہ بولتی گئی۔ تازہ رنگ لگتا ہے۔ اس نے پھر ڈھٹائی سے اس کی بات کاٹی۔ بند رہو گے تو عقل ٹھکانے آئے گی۔ ایبک سلاخوں کے قریب جاتے کہا۔ یہ رنگ تمہیں کہاں سے ملا؟ پہلا سوال، اور وہی تیسرا کوڑا، غیر انسانی چیخ اور تشدد کا شور۔ زنجیروں سے جکڑے مرد پر اب ایبک کوڑے برسا رہا تھا۔ شروعات میں فاتر کے آنسو بھی نکلے تھے، مگر ہر کوڑا پچھلے سے درد میں کم مگر قوت میں زیادہ ہوتا۔ ذہن جو ماضی کی یادوں تک بھٹکتا، جسم پر لگنے والا کوڑا اسے دوبارہ حقیقت کی طرف لے آتا۔ مورخ اس منظر کو ایک اور ظلم کی داستان تلے صفحے پر اتارے گا۔ 20 سال پہلے وہ معصوم تھا، بے وقوف نہیں۔ 11 سال کی عمر میں بھی وہ جانتا تھا کہ سامنے کھڑی عورت اس کے باپ پر الزام لگا رہی ہے، وہ جھوٹی تھی۔ اس لفافے میں وہ تمام تفصیلات موجود تھی جو گواہی دیتی ہے کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ سفید اور بھورے بلیچڈ بالوں والی اس عورت کا سر میرون اسکارف سے برائے نام ڈھکا تھا۔ میرون رنگ کا کافتان پہنے وہ فاتر اسلام کے چھوٹے سے گھر میں فساد مچانے آئی تھی۔ ظہور نے 1 سال پہلے مجھ سے خفیہ شادی کی تھی، اور اب جب میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو وہ میرا شوہر ہونے سے منکر ہے۔ صوفے پر گھٹنوں کے بل کھڑا بچہ خاموشی سے اپنی ماں کو اس عورت کے ہاتھوں استعمال ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں صدیقہ نے کبھی اس کے باپ کا اعتبار نہیں کیا۔ میں بھی ایک عورت ہوں جسے تم سے ہمدردی ہے، تبھی 3 ماہ انتظار کرنے کے بعد میں اب تمہارے پاس آئی ہوں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم ایک جھوٹے آدمی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو۔ اپنے میرون رنگ کے آرکلک ناخن اس نے صدیقہ کے کندھے پر رکھے۔ حیرت اور بے یقینی میں کھڑی اس کی ماں نے ایک مرتبہ یہ سوال نہ کیا، تم اس کے ساتھ اس دھوکے میں شریک تھی، مگر جب اس نے تم سے منہ پھیرا تو تم مجھے بھی برباد کرنے آ گئی۔ تم چاہو تو نکاح نامے پر اپنے میاں کے دستخط دیکھ سکتی ہو۔ میری الٹرا ساؤنڈ رپورٹ پر بھی گارڈین کے طور پر ظہور کے دستخط ملیں گے۔ اس کی ماں صدمے کی کیفیت میں پیچھے رکھی ڈائننگ میز کی کرسی پر ڈھہ گئی۔ گھر میں موجود اس وقت 3 افراد کہانی کے مختلف ارکان تھے۔ صدیقہ اسلام، جس نے اپنے خاندان کے خلاف جاتے اپنی سخاوت کے باہر شادی کی اور 15 سال تک ابوالاسلام ظہور سے وفا نبھائی۔ فاتر اسلام، جو سر تاپیر ابوالاسلام ظہور کی محبت میں ڈوبا تھا، اس وقت ایک تماش بین کی طرح خاموش کھڑا تھا۔
اور آخر میں رامین ابن موسیٰ جو ان دونوں محبت اور وفا میں ڈوبے انسانوں کو آ کر ابو السلام ظہور کے ایک نئے روپ سے روشناس کروایا۔ مصر میں واقع اس چھوٹے سے گھر کی دیواروں نے دیکھا تھا کس طرح ایک بیوی اپنے شوہر کے دھوکے پر کچے ثبوتوں کی بنیاد پر یقین لے آئی اور کس طرح ایک بیٹے نے کچے ثبوتوں کے ہونے پر بھی باپ کو دھوکے بازوں میں شمار نہ کیا۔ دیواروں نے دیکھا تھا کہ کس طرح ایک بیوی کی وفا ہار گئی اور اس کے بیٹے کی محبت جیت گئی۔ ہواؤں نے سنا تھا کس طرح ایک عورت نے دوسری عورت کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کی برائی کی اور کیسے ایک بیٹے نے خود سے عورتوں کی نفرت تا حیات نبھانے کا وعدہ کیا۔ صدیقہ اور ظہور یونیورسٹی کے دور میں ملے تھے۔ اپنی پی ایچ ڈی کی خاطر پاکستان سے مصر وہ یہاں کی ثقافت کے بارے میں پڑھنے آئی تھی۔ جن دنوں ظہور ایک سوشل ایکٹوسٹ اور نجی ایکٹیویٹیز اور نجی ایجنسی کے لیے جرنلسٹ تھے۔ کب اس ملک کو پڑھتے سمجھتے اور اس انسان کو پڑھنے اور سمجھنے لگی جو اس ملک کا رہنے والا تھا اسے معلوم نہ ہوا۔ اندازہ تب ہوا جب وہ مکمل طور پر ظہور اسلام کی اسیر ہو چکی تھی۔ محبت تھی یا نہیں اس نے نہیں سوچا۔ صدیقہ کو ستائش تھی، لگاؤ تھا، ایسے انسان کا ساتھ چاہیے تھا جس سے دنیا حسد کرے۔ ظہور نے سوچا تھا، ان گنت مرتبہ سوال کیا تھا کہ اس نے آخر شادی کیوں کی۔ ہر بار اختتام پر ایک ہی جواب ملتا، ظہور ابو الاسلام ملکوں دور سے آئی اس عورت کو دل سے پہلے بھروسہ دے بیٹھا تھا۔ بکھرا دل سنبھل سکتا ہے، زخم اعتماد نہیں۔ اس خاندان کے خلاف جاتے صدیقہ نے ملک چھوڑا اور اس آدمی سے شادی کی جس کی ترقی کی کہانی میں وہ شانہ بشانہ ہونے کی خواہش مند تھی۔ ظہور کے دونوں ماں باپ نہیں تھے سوائے کچھ چھوٹے بہن بھائی کے جنہیں اس کی ذاتی زندگی سے غرض نہیں تھی۔ شادی ہو گئی اور یوں زندگی کے نئے سفر کی ابتدا ہوئی، شاید اب خاتمہ ہونے کے لیے۔ باپ ملکہ نہ کہے گی نہ کہلوائے گی، بس جھوٹ کی اینٹیں لگاتی جائے گی۔ کچھ دیر کے لیے اس کال کوٹری اور اندھیری قید کو چھوڑ کر دوسری منزل کی طرف سفر کرو اور ماہ ملکہ میں موجود سب سے آرائشی کمرہ ملکہ کے آرام گاہ میں آؤ۔ المیرا اپنے بستر پر نیم دراز نارنجی چادر اس اپنے آدھے وجود کو ڈھکے ہوئے تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد اب وہ حشاش بشاش سی بیٹھی بلبل سے حارثہ سوجی کا بنا کیک کی پلیٹ لے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر یقین نہیں آتا تھا کہ 3 گھنٹے پہلے موت کے منہ سے لوٹی ہے۔ واقعی المیرا لوہے کی بنی تھی۔ چمچ کی مدد سے نوالا منہ میں ڈالتے اس نے دبیر کو بولنے کا اشارہ کیا۔ پھیکی زبان پر ایک دم مٹھاس سی گھل گئی۔ میں نہیں مانتا کہ خادم خاص نے آپ کو زہر دیا ہے، پہلی مرتبہ دبیر نے بات کا آغاز اتنے لمبے جملے سے کیا۔ المیرا نے مزہ لیتے حارثہ کا ایک اور نوالا لیا۔ خادم خاص نے زہر نہیں دیا یا پھر سرے سے کسی نے زہر نہیں دیا۔ المیرا نے بلبل کو دیکھا اور پھر دبیر کو۔ بلبل کے سامنے تو وہ کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ خادم آپ کا وفادار ہے ملکہ۔ مردوں میں وفاداری نہیں ہوتی۔ دروازے کے ساتھ کھڑی گل جان خاموش سامع کی طرح ان دونوں کی تکرار سن رہی تھی۔ باقیوں کا علم نہیں مگر آپ کے مرد میں وفا ہے۔ حارثہ کھاتے المیرا نے لمحہ بھر کو ٹھہر کے دبیر کو دیکھا۔ فاتر جو کبھی اس کی وکالت کرتا تھا آج دبیر اس کی پشت پناہی کرنے موجود تھا۔ تم باہر جاؤ بلبل، مجھے ضرورت ہوگی تو بلا لوں گی۔ معذرت ملکہ، مجھے نارنجی کی طرف سے۔ المیرا نے اس کی بات کاٹی۔ نگار کے سر پر تاج ہے یا میرے؟ بلبل نگار جی کی طرف سے۔ المیرا نے بات کاٹی۔ نگار کے سر پر تاج ہے یا میرے؟ بلبل نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ میں تمہاری آسانی کے لیے بھیج رہی ہوں یہاں سے۔ جاؤ اور ذبیح اللہ کو بولے ملکہ کے لیے تازہ پھلوں کا شربت بنایا جائے، انہیں کمزوری ہو رہی ہے۔ ڈرامائی انداز میں ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ بلبل ٹس سے مس نہ ہوئی۔ المیرا کی ساری اچھائی پانی میں ڈوب گئی۔ تم 1 منٹ کے اندر یہاں سے غائب نہ ہوئی تو نگار کی پالتو مچھلیوں کے آگے ڈال دوں گی۔ بلبل پھر بھی نہ ہلی۔ المیرا ہکا بکا اس عاجزی کے پیکر کی ڈٹائی دیکھتی رہی۔ خادم کے علاوہ بھی آپ کے بڑے دشمن ہیں ملکہ۔ دبیر جانتا تھا اگر المیرا کی توجہ نہ ہٹائی تو وہ آدھا گھنٹہ بلبل کے ساتھ ہی کھپتی رہے گی۔ ایک سلگتی نگاہ اپنی کنیز پر ڈالتے المیرا نے پہلو بدلا۔ تو کیا وہ سب بھی مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ کیا منصف آپ بھی کسی پر الزام لگا رہے ہیں؟ المیرا سوال کے بدلے سوال کر رہی تھی۔
ثبوتوں کے بغیر ہم یہ اخذ نہیں کر سکتے۔ ہر گنہگار ثبوت کا حقدار نہیں۔ میں منصف ہوں ملکہ، یہ مقام آپ کی عطا ہے اور انصاف قائم کرنا میرا فرض۔ بلبل اور گل نے ان کی گفتگو میں حصہ نہیں لیا۔ تو یہ مقام میں چھین بھی سکتی ہوں، المیرا نے جتاتے لہجے میں کہا۔ میں آپ کے فیصلے کا احترام کروں گا۔ جھکی نگاہوں کے ساتھ دبیر کا دو بدو جواب المیرا کے لیے ثابت قدم رہنا مشکل بنا رہا تھا۔ اب تک تمام جہاز کو علم ہو چکا تھا کہ زہر دینے والا ملکہ کا اپنا ہی خادم ہے، اور ہر کسی نے بغیر شک و شبہ اور سوال کے یقین کر لیا کہ آخر کیوں نہیں ایک مظلوم غلام اپنی ظالم ملکہ کو مارنا چاہے گا؟ جان کی امان ہو تو ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ کچھ ہی دیر بعد دبیر کی آواز آئی۔ المیرا نے ہاتھ کی مدد سے بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کو کیوں ہے اتنا یقین کہ خادم ہی آپ کے قتل کا خواہش مند ہے؟ دبیر کے سوال پر اپنے حارثہ کو دیکھتی لڑکی نے بے اختیار گردن اٹھائی۔ منصف اپنی حلقوں کے کھڈوں میں ڈوبی نگاہوں سے براہ راست اسے دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ وہ نفرت کرتا ہے مجھ سے، المیرا نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کا غیر ملکی ہونا ہی مجرم ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ المیرا نے گردن کچھ مزید بلند کرتے ہوئے کہا۔ سفید لمبے لباس اور سر پر بندھے بھورے کپڑے والا آدمی قد میں مزید چھوٹا لگا تھا۔ دبیر اور کسی کے حق میں دفاع کرے؟ کیا واقعی متوازی دنیا اس جیسوں پر بھی اثر کرتی ہے؟ غیر ملکی تو پھر محافظ بھی ہوئی، کیا وہ ملزم نہیں ہو سکتی؟ دبیر کے کہنے پر دروازے کے ساتھ کھڑی گل ایک دم گھبرائی۔ المیرا نے آنکھ کے کنارے سے اسے ہتھیلیوں کو رگڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ غیر ملکی ہونے کے ساتھ جس مقام پر فائز ہے وہ ملکہ کے عتاب کا پرانا نشانہ رہا ہے۔ وہ یقیناً بدلہ چاہتا تھا۔ المیرا نے خالی برتن بلبل کی طرف بڑھاتے کافی سست روی سے کہا۔ وہ ایک پرائے ملک سے ہے، بھلا اسے ہمارے ماضی سے کیا غرض؟ المیرا جتن کرتے اسے لاجواب کرنے میں مصروف تھی، جبکہ حقیقت ہمیشہ یہی رہی تھی کہ دبیر کے سامنے اس کی چالاکی صفر ہو جاتی ہے۔ چائے کی پیالی میں دیکھتے اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے، کچھ اندیشہ اور بے شمار گتھیاں۔ کیا اس معاہدے کے پیچھے وجہ میرا قتل تھا؟ لیکن نہیں، اگر میں مر گئی تو زندہ تو اسے بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ بے نام موت تو اسے مرنا ہی نہیں تھا، تو پھر وہ کیوں زہر دے گا؟ ویسے بھی وہ پیٹھ پر وار کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اپنے خیال پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ پیٹھ پر وار کرنے والوں میں سے نہیں ہے، مگر بے جا قید کرنے والوں میں سے ضرور ہے۔ اس کے دل میں موجود فاتر کے لیے بدگمانی اس قدر تھی کہ اگر تم اس کے سامنے سونے کے حروف میں بھی لکھ دو کہ فاتر نے اسے زہر نہیں دیا تو وہ سونے کے حروف کو بھی پیتل مانے۔ لیکن آج جس انداز میں وہ اس کی طرف آیا تھا، اس نے المیرا کی عقل کو الجھا دیا۔ وہ لاکھ کوشش کر کے خود کو یقین دلاتی کہ نفرت کرنے والا کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، وہی وہ ایک کمزور لمحہ کسی جگنو کی طرح ٹمٹماتا اس تک آتا اور یاد دلاتا کہ نفرت کرنے والے کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ اف خدایا، کیا گل بن گئی ہوں، سوچے چلی جا رہی ہوں۔ چائے کا گھونٹ بھرتے اس نے خود کو ڈپٹا۔ وہ ابھی تک اسی عالم میں کھڑا تھا، پاؤں میں زنجیریں اور بندھے ہاتھ دیوار سے لگے۔ مسلسل 2 گھنٹے کے تشدد اور 4 گھنٹے کے سوال جواب کے بعد نہ اس نے کچھ اگلا، نہ اس نے کسی سوال کا جواب دیا۔ نہ جانے وہ کس پتھر کا بنا تھا، یہ بات انہیں بھی سمجھ نہ آئی۔ سیاہ بغیر آستین میں موجود اس کے وجود پر جا بجا خراشیں، رستا ہوا خون، درد کی اونچی پکار تھی، مگر وہ خاموش تھا۔ فاتر اسلام اور خاموشی، دیکھنے والا بھی اپنی آنکھیں مسل لے۔ اور قید میں نہ کوئی قدرتی روشنی تھی، نہ سانس لینے کے لیے موجود کوئی روشن دان، بس سلاخیں اور اس کے سامنے کھڑی سپاہی۔ کچھ دیر بعد کہیں بہت دور سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ان 6 گھنٹوں میں پہلی مرتبہ قیدی نے کسی کے قدموں کی چاپ پر گردن اٹھائی تو آنکھوں میں بیزاریت کے بجائے شناسائی کا تاثر دکھا۔ ان قدموں کی گونج کو وہ بآسانی پہچان جاتا، پھر چاہے وہ خاموش ویرانہ ہو یا لوگوں کا مجمع۔ فاتر کو متوجہ کرنے کے لیے المیرا کے قدم ہی کافی تھے۔ روشنی کرو، باراب آواز پر ہلچل مچ گئی۔ فاتر نے کوئی رد عمل نہیں دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کال کوٹری کے ساتھ موجود ایک ننھی شمع جلائی گئی۔ اس شمع کی روشنی بس اتنی تھی کہ قیدی کو آنے والے کی شکل نظر آئے۔ المیرا نے ڈھیلا ڈھالا سا سیاہ کافتان پہنا تھا، سر پر کوئی تاج نہیں اور ہلکے بھورے بال چہرے کے اطراف میں بکھرے، گردن کی ہڈی تک آتے۔ اس کے کندھے کے پار ایبک کھڑا دکھا۔ فاتر کی نظر پڑتے اسے اس جلاد کے طوفانی ہاتھ یاد آئے۔ فاتر کی حالت قابل ترس تھی، چاہتے ہوئے بھی اسے ہنسی نہ آئی۔ کیا یہی اس کی خواہش نہیں تھی؟
آزاد کرو اس کو۔ فاتر کو دیکھتے اس نے ایبک سے کہا۔ دونوں کی نگاہیں ملی اور جب فاتر اور المیرا کی نگاہیں مل جائے تو ارد گرد کیا ہے یہ معنی نہیں رکھتا۔ ایبک نے کچھ کشمکش کے عالم میں اس کو دیکھا، جیسے اس کی بات سمجھ نہ آئی ہو۔ آزاد کرو اس کو، کتنی دیر سے اسی حالت میں ہے؟ 6 گھنٹے، ایک سپاہی نے جواب دیا۔ آزاد کرو اس کو، پاؤں سے بیڑیاں ہٹاؤ۔ سپاہیوں نے وہیں کھڑے کھڑے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نگار جی کے سخت احکامات ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں آزاد نہ کیے جائے۔ نگار ملکہ ہے یا میں؟ بھویں اچکاتے ہوئے وہ ایبک کی طرف پلٹی۔ ایک تو ہر کوئی یہاں نگار کا چمچہ تھا۔ چاہ نہ چاہ ایبک نے گردن جھکاتے سپاہیوں کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں فاتر آزاد تھا۔ پاؤں سے زنجیریں نکل گئی اور لٹکے ہوئے ہاتھ واپس اپنی جگہ آ گرے۔ اس کو قریب لے کر آؤ۔ المیرا اندر نہیں جا سکتی تھی تو کیا ہوا؟ فاتر تو باہر آ سکتا تھا۔ انہوں نے فاتر کو اپنے کندھوں پر سہارا دیتے سلاخ کے پاس لا گرایا۔ وہ اب سلاخوں کی طرف پیٹھ کیے ٹانگیں سامنے پھیلائے بیٹھا تھا۔ آخرکار المیرا کو کمینی سی خوشی ہوئی۔ اب ہوئے تھے نا وہ برابر۔ یہ ایک وقت تھا جب وہ بھی یوں ہی قید میں تھی۔ ہاں وہ الگ بات تھی کہ اس کی حالت اتنی ابتر نہ تھی۔ نہ ہی اسے مارا گیا تھا اور نہ ہی اسے بھوکا اور پیاسا رکھا گیا تھا۔ کیا اس نے کچھ کھایا ہے؟ یہ اس کی فکر نہیں تھی۔ وہ تو بس جاننا چاہ رہی تھی کہ اس کو کس حد تک تکلیف دی ہے، تاکہ وہ اپنا بدلہ اس حساب سے لے سکے۔ آخر کو اس کی ایک یہی تو خواہش تھی کہ جس انسان نے اس کو قید کیا تھا، جس انسان نے اس کے اندر یہ خوف ایجاد کیا تھا، وہ بھی تنہائی سے ڈرتی ہے، ایک دن وہ بھی خوف زدہ ہو۔ سلاخوں کے قریب گھٹنوں کے بل جھکتے اس نے ٹانگوں کے گرد بازو حائل کیے۔ مرحبا ابوالاسلام، کھنکتا ہوا محفوظ لہجہ جو شمع کی جلتی چنگاری کی آواز کاٹتا در و دیوار میں گونجا۔ فاتر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے نیم رخ پر پڑنے والی نارنجی روشنی، ماتھے پر موجود ننھی پسینے کی بوندیں، بکھرے ہوئے بال اور گالوں پر موجود مٹی کے لگے ہوئے نشانات کو واضح کر رہی تھی۔ المیرا کچھ دیر تک اس کو دیکھتی رہی۔ جواب کی چاہ نہیں تھی، دیکھنے کی خواہش تھی۔ قید مبارک ہو، اپنی شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے یہ اگلے الفاظ کہے۔ فاتر نے پھر کوئی جواب نہ دیا، شاید وہ ہار مان چکا تھا۔ کچھ بولو گے یا زبان گروی رکھوا دی ہے جاسوس نمبر 1؟ اس پر بھی فاتر کا جواب نہ آیا تو المیرا کو گھبراہٹ کی جگہ غصہ آیا۔ اپنی بات پر خاموشی اسے ناپسند تھی۔ گہری سانس بھرتے اس نے ایبک کو جانے کا اشارہ کیا۔ جاؤ تم یہاں سے، مگر نگار جی جاؤ تم یہاں سے، اس بار کچھ سختی سے کہا۔ تم دونوں بھی جاؤ۔ سپاہیوں کو بھی دفان ہونے کا عندیہ دیا۔ جب وہ تینوں، 2 عورتیں اور 1 مرد وہاں سے چلے گئے تو ملکہ نے سلاخوں کے ساتھ کندھا لگا لیا، یوں کہ اس کا چہرہ فاتر کے نیم رخ کو دیکھ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح المیرا فاتر اور روشنی کے بیچ آ گئی۔ ملکہ نے سنجیدگی سے اس کے زخموں کو جانچا۔ بازوؤں پر جمے خون سے ہوتی نظریں آنکھ کے کنارے بنے نیل پر ٹھہری۔ تھوڑی پر لگے زخم سے نظریں چرائی تو انگلیوں پر بنی خراشوں پر رک گئی۔ کس نے کیا ہے یہ؟ اس کا لہجہ سخت مگر آواز دھیمی تھی۔ ضبط کا کڑوا گھونٹ بھرتے جیسے استفسار کیا ہو۔ فاتر خاموش رہا۔ کہیں تمہاری زبان تو نہیں توڑ دی انہوں نے؟ ادھر دکھاؤ۔ مسکراتے ہوئے تھوڑا سا آگے آئی۔ جتنا ماحول کو وہ آرام دہ کرنا چاہتی تھی، فاتر اتنا ہی تناؤ زدہ کر رہا تھا۔ تھک ہار کر اس نے ہتھیار ڈال دیے اور موضوع پر آنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر بعد آواز آئی، تم نے مجھے زہر کیوں دیا؟ انگلیوں کے ساتھ کھیلتے اس کے لہجے میں خود پر بھی شک تھا۔ المیرا اور اعتماد میں کمی، ایک عجیب منظر تھا۔ میں نے تمہیں زہر نہیں دیا۔ بہت گھٹی سی آواز میں یہ اس کا پہلا جملہ تھا جو فاتر نے اس کی کسی بات کے جواب میں کہا ہو۔ آخرکار المیرا کو فتح ہوئی، کم از کم وہ بولا تو۔ ڈوبتے سورج کی آخری کرن عرشے سے ٹکراتے اس کے قدموں میں جھکی تھی۔ تیر کمان کو کپڑے سے پوچھتے گل اپنے کام میں منہمک تھی۔ جہاز کے پچھلے عرصے پر وہ تنہا تھی جب اسے اپنی پشت پر کسی کا سایہ بنتا محسوس ہوا۔ بغیر کسی چاپ کے ایک ہی شخص آتا تھا۔ کمان پر ہاتھ رک گئے۔ تم نے نہیں دیا تو پھر کس نے دیا ہوگا؟ کون مجھے مارنا چاہے گا؟ اب اس کے لہجے میں تحقیق اور فاتر پر ناقابل اعتباری کی جھلک تھی۔ وہی جن کے نظام کو تم درہم برہم کر رہی ہو۔ گردن پھیرتے ہوئے اس نے خالی لہجے سے المیرا کی طرف دیکھا۔ سیاستونوں کے پیچھے ان عنبر نگاہوں سے جھلکتی شمع کی روشنی المیرا کی حساسیات مفلوج کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے اس کے جھوٹ ان کی ذہانت کے سامنے بول نہ سکے۔ تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا کہ ان کے فیصلے میں مت بولنا۔ اس کی آواز مدھم تھی، یوں جیسے کوئی کسی بچے کو اس کی غلطی پر ہمدردی سے کہتا ہو۔ کتنی دفعہ تم نے ان کو اکسایا ہے، ایک بار نہیں بار بار۔ وہ تو مجھے مروا دیں گے، ان کا کیا ہے، تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ فاتر کے آخری جملے پر وہ جو بولنے لگی تھی رک گئی۔ فاتر اسلام مر سکتا ہے؟ فاتر اسلام
دل کی دھڑکن بے ہنگم ہوئی۔ گلجان نے دھڑکتے دل کو قابو کرتے گردن پھیرتے پیچھے دیکھا۔ دبیر السازار وہاں موجود، شاید اس کی توجہ کا منتظر بھی۔ تم جانتی ہو اصل مجرم کون ہے؟ کیا کمال اعتماد تھا کہ پوچھنے کی جگہ بتایا گیا۔ گل تم سے ناراض ہے اور وہ تمہاری مدد نہیں کرے گی دبیر۔ دبیر کو تو رہنے ہی دو، وہ تو ویسے بھی تمہارے کسی کام کا نہیں۔ المیرا نے لب چباتے نیچے دیکھا۔ تمہاری صرف یہاں میں سن رہا تھا۔ ہمیں یہاں سے تم نکال سکتی ہو اور تمہارے یہاں رہنے کے لیے ہماری موجودگی ضروری ہے۔ فاتر بے جان بیٹھا اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ المیرا خاموش بیٹھی، چہرہ جھکائے ہوئی تھی۔ دوسری طرف گل کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت رہی۔ میں نے جب تم پر الزام لگایا تو تم نے عادت کے خلاف اپنا دفاع نہیں کیا۔ دبیر چل کر اس کے سامنے آیا۔ تمہیں خود پر اٹھائی جانے والی ہر انگلی پر فالتو کی وضاحت دینے کی بری عادت ہے۔ گل کی تھوڑی گردن سے جا لگی۔ کیا آدمی تھا یہ؟ بتاؤ گلجان، تم جانتی ہو نا اصل مجرم کون ہے؟ دبیر السازار پر بالآخر متواضع کائنات کا رنگ چڑھ چکا تھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں کہ میرے جانے کے بعد کوئی اور خادم نہیں آئے گا؟ ہو سکتا ہے تمہارا جو اگلا خادم آئے وہ واقعے میں تمہیں ایک دن زہر دے ڈالے۔ ایسا نہیں ہوگا، میں ملکہ ہوں۔ فاتر نے اس کی کمزور دلیل کاٹی۔ تخت کے ہمیشہ دشمن رہے ہیں۔ المیرا کا سانس ساکن ہو گیا۔ تم انہیں جتنا اکساؤ گی ایک نہ ایک دن اتنا پچھتاؤ گی۔ یہ مت بھولو، یہاں جو بھی ہے وہ تمہارا نہیں۔ تم یہ لوگ۔ بولتے ہی بولتے یکدم اس کو کھانسی کا دورہ آیا۔ وہ اتنی شدت سے کھانسا کہ المیرا کا دل دہل گیا۔ سلاح کو تھامتے ہوئے اس نے فاتر کو اونچی آواز میں پکارا۔ شور کی آواز سنتے ہی سپاہی ایبک سمیت بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ اگر فاتر مر گیا تو المیرا واقعہ کے لیے رہ جائے گی۔ طبیب کو لے کر آؤ۔ سلاخ کے اندر سے ہی فاتر کی پیٹھ سہلاتے اس نے حکم صادر کیا۔ چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ ایبک اپنی جگہ جامد کھڑا رہا۔ میں نے کوئی حکم دیا ہے؟ المیرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نگار جی کے احکامات، جھکی گردن والے غلام نے کہنا شروع کیا۔ جہنم میں جائے نگار جی، اگر میرے خادم کو کچھ بھی ہوا تو میں تم لوگوں کی سلطنت کو تہس نہس کر دوں گی۔ ایبک کی بات کاٹتے ہوئے دہاڑی آنکھوں کی سختی گواہ تھی۔ وہ واقعی اپنی بات پوری کرے گی۔ ملکہ نے اپنی طاقت کا پورا استعمال کیا، اور پھر جب ملکہ اپنی طاقت پر اتر آئے تو ایک وزیر کے حکم کی کیا اوقات۔ وہ دونوں سپاہی بھاگتے ہوئے گئے اور طبیب کو بلا کر لایا گیا۔ اگلی کچھ دیر تک اس قید خانے کا منظر کچھ بدلا رہا۔ فاتر اسلام کی مرہم پٹی کرتی، ایک طبیب پہرا دیتی، دو سپاہی اور اطراف میں نظر رکھتا ایبک اضافہ تھے۔ ایک جس شخص کی کمی تھی وہ ملکہ ماہ بذات خود تھی۔ باب محافظ۔ بتاؤ گلجان، تم جانتی ہو نا اصل مجرم کون ہے؟ اپنے سامنے سفید لباس والے مرد کو گل کچھ دیر خاموشی سے دیکھتی رہی۔ سورج اب مکمل ڈوب چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شام بھی ہو جائے گی۔ گہری سانس خارج کرتے اس نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ جھکے ہوئے سر کو دیکھتے دبیر نے جہاز کی بار سے ٹیک لگائی۔ گل اور کسی کے ساتھ ناانصافی پر خاموش ہو جائے۔ دبیر نے اس پر طنز کیا۔ کیا تم وہی نہیں ہو جو ایک انجان لڑکی کے قتل کا معاملہ حل کرنے بیٹھ گئی تھی، یا پھر وہی جو ایک آدمی کے ناحق قتل پر سب سے لڑنے کو تیار کھڑی تھی؟ گل کی گردن دبیر کے جملے پر کچھ مزید جھک گئی۔ پانی پر اوپر نیچے جاتا جہاز دور تک سمندر میں اکیلا تھا۔ گہرے سمندر کی سطح پر انسانی موجودگی کی واحد نشانی۔ خاموشی کے کچھ پل یوں ہی گزر گئے۔ اپنے کمان کی سطح کو ناخن سے کھرچتے گل میں چہرہ اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ فاتر کی چیخیں اس نے بھی سنی تھی، ترس اسے بھی آیا تھا، مگر یہ بزدلی، اس کا کیا کرے؟ تم سے بہتر تو المیرا ہے۔ نفرت کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ فاتر کو آزاد کرنے کی نیت سے تہہ خانے گئی ہے۔ گل کی انگلیوں کی حرکت ایک دم رکی۔ چہرہ اٹھاتے سامنے دیکھا۔ دبیر کا چہرہ کڑا، مگر اس کی نیت پختہ تھی۔ المیرا کب گئی؟ چمکتی نگاہوں میں دھیرے دھیرے سوچ کے سائے گہرے ہونے لگے۔ اگر تم جانتی ہو تو بتا کر فاتر کی مدد کر دینا۔ کہتے ساتھ وہ اس کی ایک طرف سے ہوتے آگے بڑھنے لگا۔ ایک خیال کے آتے رک گیا۔ متوازی کائنات نے ان دونوں کو کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ وہ جو سب سے لاتعلق رہتا تھا آج دوسرے کے معاملے میں صف اول تھا۔ وہ جو ہر غیر شناسہ مظلوم کے لیے بے خوف ہو کر آواز اٹھاتی تھی، آج ایک واقف کار مظلوم کے لیے بزدل بنی ہوئی خاموش تھی۔ میں جانتی ہوں زہر کس نے دیا۔ انکشاف پر ارد گرد ہر شے کی حرکت میں سستی آئی، جس میں اولیت دبیر کے دل کو حاصل تھی۔ میں نے اسے المیرا کے گلاس میں زہر ڈالتے دیکھ لیا تھا۔ اگلے اظہار پر ہر شے کی جیسے رفتار دو گنی ہو گئی، ماں سوائے دبیر کے دل کے۔ وہ ابھی بھی مدھم رو پر دھڑک رہا تھا۔ کچھ گھڑیوں بعد فاتر اسلام نیم غنودگی کے عالم میں تھا کہ دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی، رکھتے دو عورت سپاہیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔
آنکھیں کھلی رکھتے دو عورت سپاہیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ اسے اٹھاتی کندھوں پر سہارا دے رہی تھی۔ اس نے مزاحمت کی، چڑچڑا بھی ہوا جب دھندلی بصارت سے اسے دروازے کے قریب گلجان کھڑی دکھی۔ اس کی آنکھوں میں رحم اور کسی حد تک فاتر کے لیے ترس بھی تھا۔ شاید فاتر کے جسم پر لگے نشانات نے اس کے عزائم پختہ کر دیے تھے۔ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ بکھرتی سانسوں کے درمیان گل سے سوال کیا۔ گل نے گہرا سانس لیتے جواب دیا، ملکہ کو زہر دینے والی عورت کا علم ہو چکا ہے۔ عورت؟ فاتر نے بس صرف اس لفظ پر غور کیا۔ کیا ایک عورت دوسری عورت کی دشمن ہو سکتی ہے؟ جو حالت اس کی تھی وہ اس بات پر زیادہ غور نہیں کر سکا۔ وہ اس کو سنبھالتے ہوئے قید خانے سے نکالتے روشنی کی طرف لے جایا گیا۔ 8 گھنٹوں کے مسلسل اندھیرے کے بعد روشنی دیکھتے فاتر اسلام کی آنکھیں چندھیائی ضرور، مگر کیونکہ وہ آدھی نیند میں تھا تو نہ وہ کسمسایا اور نہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ماہ ملکہ کے ہال کمرے میں موجود تھا۔ المیرا سفید کافتان پہنے، سر پر تاج جمائے اپنے تخت کے سامنے کھڑی تھی۔ اونچی کھڑکیوں کے پردے ہٹے تھے، دور تک سیاہ رات کا جامنی اور نیلا سمندر تا حد نگاہ تک پھیلا تھا۔ ہال کمرے میں جگہ جگہ چراغ روشن تھے، تمام عورتوں کا میلہ، جہاں ایک طرف نگار اور اس کے ساتھی تھی، دوسری طرف فاتر تھا جس کے گرد 2 سپاہی۔ المیرا نے گل کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ گل نے تعظیم دیتے ذرہ پہنے سینے پر ہاتھ رکھا، خود کی غیر ہوتی کیفیت اور بے لگام دھڑکن کو قابو کیا اور گلا کھنکارتے ہال کے وسط میں آئی۔ اس کے گرد جیسے انسانوں کا جھمکٹا تھا۔ اتنے زیادہ لوگوں کی آنکھوں کا منظر ہونے پر اس کی گردن پر پسینہ آیا۔ ملکہ نے اسے شروع کرنے کا اشارہ دیا۔ خشک لب تر کرتے اس نے بولنا شروع کیا۔ آج دوپہر جو بھی ہوا، ملکہ کو زہر دیا گیا یا یوں کہہ لے دینے کی ایک ناکام کوشش کی گئی۔ سب نے ان کے خادم پر شک کیا سوائے گل نے ترچھی نظر المیرا پر ڈالی، سوائے خود ملکہ کے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اتنی جلدی اور اتنے آرام سے تو میں مرنے والی نہیں۔ گل کی بات کاٹتے المیرا کے کہنے پر ہال کمرے میں تعریفی آوازیں اور تالیوں کا شور بلند ہوا۔ گل نے گردن جھٹکتے دائیں بائیں دیکھا۔ یہ چیسائر کیٹ نہیں بدلے گی۔ اپنی شک کی سچائی جاننے کی خاطر انہوں نے مجھے اپنے محافظ خاص کو اس خاص کام پر لگایا تاکہ معلوم ہو سکے کہ آخر زہر دینے والا کون تھا کون۔ المیرا کی رٹی رٹائی کہانی کسی طوطے کی طرح دہراتے وہ دل میں ہی استغفار کا ورد کر رہی تھی، اللہ اتنے جھوٹ نہ بلوائے۔ اور میں یہ تسلیم کرتے ہوئے بے حد شرمندہ ہوں کہ اس نے چہرہ جھکا دیا۔ میں شروعات سے جانتی تھی مجرم کون ہے۔ ہال میں سب کی سانس رکنے کی آواز آئی۔ گل نے کراہ کر آنکھیں میچ لی۔ اپنی بزدلی کا اعتراف کتنا مشکل تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ چہرہ پھیرتے فاتر اسلام کو دیکھتی۔ عام عوام کے علاوہ اونچے رتبے والی عورتیں مطمئن بیٹھی رہی، غالباً انہیں بھی مجرم سے واقف کر دیا تھا۔ کچھ دیر اپنی انگلیوں سے کھیلتے رہنے کے بعد اس نے گہری سانس خارج کی۔ اب یہاں تک آ چکی تھی تو ہٹنے کا تمام راستے بند تھے۔ ملکہ کو زہر دینے کی کوشش خادم خاص نے نہیں بلکہ ملکہ کو زہر، اس نے لبوں پر زبان پھیرتے حوصلہ جمع کیا کی کوشش بلبل نے کی ہے۔ تمام نگاہیں تخت کے بائیں جانب کھڑی سرخ رومال والی لڑکی کی طرف پلٹی۔ ایک سور سا تھا جو گل جان کی آواز نے پھونکا۔ بھورے بال اور چھوٹے قد والی بلبل صدمے میں کھڑی بے یقین تھی، ہاتھ پہلو میں اور لب وا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، آنکھیں جو دیکھ رہی تھی اس پر دماغ انکاری تھا۔ میں نے خود بلبل کو المیرا کے گلاس کے تہہ میں زہر لگاتے دیکھا تھا۔ ڈائننگ ہال کے دروازے سے جھانکتے مجھے لگا شاید وہ برتن صاف کر رہی ہے، مگر پھر دن کے درمیان میں مجھے یکدم خیال سا آیا۔ وہ تخت کے قریب کھڑی بلبل کی طرف پلٹی۔ ملکہ ماہ کے برتن صاف کرنا تو خادم خاص کا کام تھا۔ المیرا بھی اب ہاتھ سامنے باندھے بلبل کی قریب کھڑی تھی۔ میں خاموش رہی کیونکہ مجھے لگا کہ بلبل یہ کیوں کرنا چاہے گی، مگر پھر جب ملکہ نے مجھے یہ خاص کام سونپا تو میں خاموش نہیں رہ سکی۔ ملکہ ماہ کو مارنے کی کوشش کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی کنیز خاص بلبل تھی۔ یکدم عورتوں کی آنکھوں میں جیسے بلبل کے لیے نفرت اتر آئی۔ جہاں پر ستائش اور عزت ہوتی تھی وہاں گھن نے جگہ گھیر لی۔ فاتر اور دبیر اپنی جگہوں پر خاموش تھے۔ سپاہیوں، المیرا کی آواز پر کماری آگے آئی۔ بلبل جیسے کسی خواب سے جاگی۔ قدم پیچھے کرتے اس نے دور بیٹھی نگار کو دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ نفی میں گردن ہلاتے مسلسل چیخ رہی تھی۔ کمرے میں اس کی صدا کی گردش ہوئی لیکن قدم کسی نے نہ بڑھائے۔ ایک طرف کو بیٹھی نگار کی گردن ہمیشہ کی طرح بلند تھی۔ اس نے بھی اپنی آزاد کی ہوئی کنیز کو دفاع میں کچھ نہیں بولا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے دوبارہ کہا، مگر سامنے المیرا تھی۔ ملکہ نے اس پر ایک نگاہ بھی ڈالے بنا جا کر اپنے تخت پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نگاہ منہ پر آنے والی بوری نے
اس کی آواز کا راستہ بند کر دیا۔ کھینچتے ہوئے اسے دو عورتیں رسی کی مدد سے ہال کمرے سے باہر لے جا رہی تھی۔ خود کو آزاد کروانے کی تمام کوششیں ناکام تھی۔ اس کی پشت بھی تنہا تھی اور کندھے بھی آزاد۔ گل نے قریب سے گزرتی بلبل کو دیکھا تو نظر دور ہی کھڑی بھوری نگاہوں سے جا ملی۔ دبیر داد دے رہا تھا یا ملامت، سمجھ تو تب آئے جب وہ چہرے سے اظہار کرے۔ باب خادم: کیا دن تھا آج، یوں لگتا تھا صدیوں کی مسافت طے کر کر آیا ہو۔ اپنے کمرے میں رکھے پلنگ پر بیٹھے سر دیوار سے لگا تھا۔ روشن دان سے آتی رات کی چاندنی بستر کے کنارے رکی تھی۔ یہ کھا لوں؟ بستر کے کنارے کھانے کے برتن رکھتے یہ کھا لو۔ وہ دور ہو گئی، یوں کہ المیرا کی پشت فاتر کے چہرے کی طرف تھی۔ سیاہ لباس پہنے اس کے چہرے پر زخموں کے ہلکے نشانات تھے، جبکہ جسم پر جا بجا نیل پر دوا لگی تھی۔ دونوں کے درمیان لفظوں کا تبادلہ نہ ہوا بہت وقت سے، مگر المیرا عنایت محسن کے دل میں موجود فاتر اسلام کے نام کے گرد اندھیرے میں روشنی کی ننھی کوپلیں پھوٹتی ہوئی آئیں۔ فاتر کے میز پر بیٹھتے المیرا لب چباتے اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ سامنے جلتی مشال کے قریب ہاتھ ہلاتے اس نے اپنی ہتھیلی دیکھی۔ جھماکے سے ایک منظر ذہن کے پردے پر نظر آیا۔ لوگوں کا شور اور درمیان میں اسے گرنے سے بچاتا فاتر، اس سے بات کرتا، اسے پکارتا، اپنے ہاتھ سے زندگی کی ڈور تھماتا، وہ شخص جس سے اس سے بے انتہا نفرت تھی۔ المیرا نے بے اختیار گردن ذرا سی پھیر کر پیچھے بیٹھے آدمی کو دیکھا۔ وہ ابھی بھی خاموش تھا، المیرا کے اندر ہوتے بدلاؤ سے لاپرواہ۔ فاتر کے چہرے سے نظریں ہٹاتے اس نے اس کی زخمی انگلیاں دیکھی۔ کچھ گھنٹے پہلے یہ ہاتھ صاف ستھرے تھے اور اب جگہ جگہ سے کھرچی جلد اور نشانات۔ ان کی حالت قابل ترس تھی۔ المیرا کا میز پر رکھا ہاتھ از خود بھیج گیا۔ کس نے دیے ہوں گے اسے یہ زخم؟ کیا سوچ رہے ہو؟ گہری سانس لیتے اسے نظر پھیر لی۔ شاید مزید دیر گزرتی تو وہ زخم دینے والے کے ہاتھ ادھیڑ آتی۔ فاتر کی طرف سے خاموشی رہی۔ کھانا کھا لو، تم کب سے بھوکے ہو؟ دیکھے بنا التجا کی۔ کیوں لائی ہو کھانا؟ فاتر کی آواز بیٹھی ہوئی مگر انداز وہی شکی تھا۔ المیرا نے روشن دان کی طرف سر اٹھاتے ہوئے جواب دیا، مجھے تمہارا کوئی احسان نہیں رکھنا۔ کوشش کے باوجود بھی وہ فاتر کا خود کی طرف بھاگ کر آنا بھولی نہیں۔ کس چیز کا احسان؟ بستر پر بیٹھے مرد نے چہرے کا رخ روشن دان کی طرف پھیر دیا۔ تم نے آج میری جان بچائی ہے، مجھے تمہارا قرضدار نہیں رہنا۔ چاندنی کی طرف دیکھتی لڑکی یہ نہ کہہ سکی کہ اتنے سال تم میرے قرضدار رہے ہو، اب میں یہ مقروض کا کھیل دوبارہ نہیں کھیل سکتی۔ میں نے وہی کیا جو کسی عام انسان کے لیے اس صورتحال میں کرنا چاہیے۔ چاندنی کو دیکھتے اس نے سچ کہا۔ عام انسان کے الفاظ پر المیرا کے جبڑے تن گئے۔ ہاتھ اس بار غصہ روکنے کی غرض سے مٹھیوں میں تبدیل ہوئے۔ کرسی سے اٹھتے اس کے لہجے میں اس بار جارحیت تھی۔ وہ جو بھی بات ہے، مجھے کم از کم تمہارا احسان مند نہیں ہونا۔ سینے پر بازو باندھے وہ جانے کے لیے پلٹی۔ معاف کیا تمہیں؟ جاؤ اور اپنا کھانا ساتھ لیتی جانا۔ بے رخی سے کہتے اس نے چہرہ اندھیرے کی طرف موڑ لیا۔ اسے دیکھنے سے اجتناب کرتی ملکہ کی برداشت جواب دے گئی۔ فاتر کی بیزاری کا سیدھا وار اس کی انا پر ہوا تھا، اور جب انا درمیان میں آ جائے تب جبر کہاں باقی رہتا ہے۔ تیزی سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوتے وہ اپنے اندر ابلتے لاوا کو پھٹنے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ آنکھوں سے فارغ ہو یا دماغ کا کام نہیں کرتا؟ سفید اور سرخ لباس میں کھڑی ملکہ ہمیشہ کی طرح روشنی کا راستہ روک چکی تھی۔ کیوں تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ مجھے فکر ہے تمہاری؟ چیخ کر کہتے وہ اپنے ہی جملے کی گونج پر تھم گئی۔ ماتھے پر آئے بل ہولے سے آزاد ہوئے۔ کشادہ پیشانی پر چمک تھی۔ کمرہ جیسے اچانک ہی اسے چھوٹا ہوتا محسوس ہوا۔ فاتر نے آخرکار چہرہ اس کی طرف پھیر لیا، چپتی ہوئی نظریں جو المیرا کو مکمل طور پر پڑھ سکتی تھی۔ گھبراتے ہوئے المیرا نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ المیرا، عنایت محسن اور گھبراہٹ، کیا یہ سچ تھا یا اس کا ایک اور دکھاوا؟ ہم ایک ٹیم ہیں، ظاہر ہے مجھے تمہاری فکر ہوگی۔ دل کی پکار کو خاموش کرنے کے لیے کمزور دلیل دی۔ تم پر اتنا بے جا ظلم ہوا ہے، اگر میں تم سے آ کر کھانے کا پوچھ لوں تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس کی وضاحت مضبوط تھی، لہجہ کمزور۔ فاتر نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ایک طرف رکھے سالن نان کو۔ یہی تو مسئلہ ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تم اتنی اچھی تو نہیں؟ المیرا کو بغور دیکھتی کہا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ سینے پر بازو باندھتے اس نے فاتر کو للکارنے والے انداز میں دیکھا۔ ہاں، اپنے کچھ دیر پہلے کہے جملے کی گونج اب تک سماعت میں تازہ تھی۔ فرنچ داڑھی والا مرد کچھ دیر اسے اپنے ازلی انداز میں دیکھتا رہا۔ المیرا کا حوصلہ گھٹ رہا تھا۔ بمشکل اس کے سامنے کھڑے اس کا دل کیا فاتر کا چہرہ پکڑ کر پھیر دے۔
ایک خود غرض، لالچی اور احسان فراموش فتنہ۔ عام صورتحال میں اگر وہ یہ بولتا تو المیرا بخوشی طنز میں ڈوبا تیز تیر اس تک مارتی، مگر اس وقت اس کے سامنے کھڑے المیرا کو پہلی مرتبہ فاتر کے الفاظ زہر کی طرح چبھے۔ 6 سالوں کی اس نفرت میں اس نے پہلی مرتبہ فاتر کی رائے بدلنے کی خواہش کی۔ میں اتنی بھی بری نہیں ہوں ابو الاسلام، لہجے میں خود اعتمادی ٹوٹنے کی جھلک تھی۔ قذابوں پر میرا بھروسہ نہیں۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے اس نے کھانے کے برتن کھینچ کر قریب کیے۔ المیرا نے اس کا جملہ سن کر نظر انداز کر دیا۔ فاتر کو نوالا توڑتا دیکھتے وہ پلٹی اور نیچے رکھے پانی کے مٹکے سے گلاس میں پانی نکالتے اس کے برتنوں کے قریب رکھا۔ یا خدا، اگر اس میں زہر ہے تو مجھے آسان موت دینا۔ نوالا المیرا کے چہرے تک لاتے اس نے دعا کی۔ دل جلانے والی مسکان کے ساتھ اس نے نوالا منہ میں ڈال دیا۔ المیرا کو وہ مسکراہٹ دیکھ کر آج غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ فاتر کی مسکراہٹ دیکھتے آج اس کی ساری پریشانی بآسانی غائب ہو گئی۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا، بچپن میں سنا تھا زہر کا اثر اس سے ٹوٹ جاتا ہے، اپنے شوق لہجے میں کہتے وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے فاتر کی اونچی یا سلام میرے خدا کی آواز پر اس کی مسکان کچھ مزید گہری ہوئی۔ کل کا خوفناک دن اگلے دن کی پرامنگ سورج کے ساتھ طلوع ہوا۔ نئی خواہشات اور ایک نئے سحر کی طرف سفر کرتے ماہ ملکہ دھند کے بادلوں میں لپٹا تھا۔ اس دھند کے پار آنکھوں اور روح کو تازہ دم کر دینے والی روشنی ہوگی۔ سرمئی رنگ کا ہیروں سے سجے لباس اور ریشمی پوشاک پہنے المیرا عنایت اپنے دستے کی قیادت کر رہی تھی۔ ہاتھ آگے بندھے تھے اور لباس کے ایک کنارے سے اونچی نوکیلی جوتی دکھائی دیتی تھی۔ تھوڑی بلند کرتے لبوں پر ایک مغموم سی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں خوشی اور ایک چالاک سربراہ کی چمک لیے وہ دھند پر نظر جمائے تھی۔ المیرا کے کندھے کے پار اس کا خادم موجود تھا، بازو پر پلستر اور آنکھ کے کنارے پٹی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سب کو جہاز سے دھکا دینے کی چاہ میں تھا۔ آہستہ آہستہ سفر کرتے جہاز کی ایک طرف ادوب اور نگار کھڑی خاموش تھی۔ ادوب مطمئن تھی اور نگار اس نئے بدلاؤ پر بھی خاموش۔ کل یمن کی طرف سے آنے والے پیغام میں ان کی خفیہ جزیرے کا نقشہ بھی موجود تھا۔ اسے جزیرے کی طرف روا المیرا کا دل خوشی اور خوف کے بیچ ڈگمگ تھا۔ سارا جہاز اپنا سامان باندھے بالائی اور ابری عرصے پر جمع ہو چکا تھا۔ بچوں کی آنکھوں میں چمک، بڑوں کے دل کچھ مطمئن اور کچھ پریشان۔ ایک طرف دبیر بار سے پیٹھ لگائے خاموش تھا، جبکہ دوسری طرف گل جان جنگی ساز و سامان کے درمیان بیٹھی تھی۔ دھیرے سے دھند کے بادل ہٹنا شروع ہوئے تو روشنی کی کرنیں پھوٹتے ان کے قدموں سے ٹکرانے لگی۔ قدرت کے حسن کا ایک دلکش منظر۔ کرنیں رینگتے ہوئے تکون کی صورت کھڑے دستے میں ہر انسان تک پہنچی۔ جزیرے پر پہلی نگاہ شاید آخری بننے والی تھی۔ سبزہ زار اور اوپر نیچے جاتے ڈھلان۔ ان کے جہاز پر نظر پڑتے زمین پر کھڑا مجمع چوکنا ہو گیا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، آوازیں بلند ہوتی سردرد کا باعث بن گئی۔ جہاز کا اور اس کی ایک طرف سے نکلتی سیڑھیاں زمین کی سطح سے ٹکرائی۔ المیرا کو لگا وہ جنت میں آ گئی ہے۔ کمبخت 14 دن سے زمین کی شکل نہیں دیکھی تھی، آنکھیں ترس چکی تھی۔ سرمئی ملکہ کو سب سے پہلے اترتا دیکھ یمن کا سفیر ان کے قریب آیا، سفید دستانے والا ہاتھ ملکہ کی مدد کے لیے پیش کیا۔ ماہ ملکہ کی سرزمین پر خوش آمدید، سفیر نے سر جھکاتے کہا۔ اپنا سرمئی دستانے والا ہاتھ بہمن پاشا کو پکڑاتے المیرا نے مسکرا کر تعظیم وصول کی۔ غور کرو تو ملکہ کے کندھے کے قریب کھڑا 6 فٹ 1 انچ کا خادم سیڑھیوں کے وسط میں جمع تھا، کندھے اکڑے اور آنکھیں ایک ہی سمت میں۔ ناگوار تاثرات میں سناٹا پھیل گیا۔ اسے سرمئی اور سفید دستانوں کا ایک دوسرے سے ملنا بالکل پسند نہیں آیا۔ تو یہ قسط یہیں پوری ہوتی ہے، تو میں اگلی قسط اگلی ویڈیو میں آپ کو سناؤں گی۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو اتنی بڑی تو ہو گئی ہوگی کہ آپ کو سننے میں مزہ آیا ہوگا۔ اب آگے کیا ہوگا، یہ لوگ زمین پر پہنچ چکے ہیں، اس الگ سی دنیا سے یہ لوگ اپنی نارمل دنیا میں کب پہنچیں گے، آگے کیا ہونا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ شاید میری آواز ان 2 ویڈیوز میں آپ کو اچھی نہ لگی ہو، بیکاز میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، بٹ میں نے کوشش کی کہ آپ کو اچھی طریقے سے سنا سکوں، اور اگر کچھ غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ تو آئی ہوپ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں، تو انجوائے کریں۔ پورا ناول پوری پلے لسٹ چینل پر اویلیبل ہے، جس نے باقی کی قسطیں نہ سنی ہو وہ سن سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔